ہر بندہ کہتا ہے خوف خدا بندے میں ہونا چاہیے، لیکن بھائی کیا کام کرے ہمارے دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے؟ میں وہ اسباب عرض کروں گا کہ کون سے بندہ اسباب پیدا کرے کہ انسان کے دل میں خوف پیدا ہوگا۔ اگر کوئی کہتا ہے میرے اندر اللہ کا خوف ہے تو کچھ نشانیاں میں عرض کروں گا، وہ نشانیاں سے آپ دیکھ لیں کہ آپ کے دل میں خوف ہے کہ نہیں ہے۔ آپ غور کریں، پوری قوم ایک طرف ہے، نمرود بادشاہ ایک طرف ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا کھڑے ہیں۔ فرمایا میں تمہارے معبودوں سے نہیں ڈرتا، وجہ یہ تھی آپ کو پتا تھا میں رب کا نبی ہوں، میرے پاس رب کی تائید حاصل ہے، اس لیے جناب ابراہیم علیہ السلام نے ایمان جو ہے نا یہ لوگوں کا ڈر بندوں کے دل سے نکال دیتا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا اللہ سے ڈرنا یہ لوگوں سے نہ ڈرنے کا علاج ہے، جو رب سے ڈرتا ہے نا وہ بندوں سے نہیں ڈرتا۔ اب آپ غور کریں اس پہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس آتے ہیں، فرعون اپنے بڑے بڑے جادوگر بلاتا ہے اور جادوگر فرعون کے ساتھ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کو آ کے کہتے ہیں کہ آپ نے جو دکھانا ہے وہ دکھائیں یا ہم دکھائیں؟ اللہ کو یہ ادب پسند آ گیا، موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے تم دکھاؤ۔ انہوں نے اپنی رسیاں ڈالیں، وہ سانپ بن کے چلنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، وہ سارے ان کی رسیوں کو کھا گیا۔ جتنے جادوگر تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لیا۔ فرعون کہنے لگا اچھا یہ تمہارا بڑا تھا، یعنی اسی نے تمہیں کچھ جادو سکھا دیا اور کچھ جادو کے ذریعے تم پر غلبہ پا لیا، یہ مجھے ذلیل کرنے کی سازش تھی، لو میں تمہارے ٹانگیں بھی کاٹوں گا، ہاتھ بھی کاٹوں گا، تمہیں سولی پہ چڑھاؤں گا۔ وہ جادوگر 2 منٹ پہلے جو فرعون سے ڈر رہے کلمہ پڑھا، فرعون نے کہا تمہیں سولی چڑھاؤں گا، وہ ایمان والے جادوگر ایمان لاتے دل سے خوف نکل گیا، کہنے لگے تو جو کرنا کر لے، ہم نے ایمان نہیں چھوڑنا، ہم ایمان پہ قائم ہیں۔ یار ابھی 2 منٹ پہلے تو فرعون کا خوف تھا، لیکن جب رب کا خوف کلمہ پڑھ کے آیا، رب کا خوف دل میں آیا، پھر بڑے بڑے بادشاہوں کا خوف بھی دل سے نکل گیا۔ اس لیے انسان کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہونا یہ بڑا ضروری ہے۔ بھئی خوف خدا کی کچھ علامات ہیں، اگر وہ علامات بندہ دیکھے تو بندہ جان جائے گا میرے دل میں اللہ کا خوف ہے کہ نہیں۔ خوف خدا کی پہلی علامت، انسان حرام سے بچتا ہوگا۔ اگر کوئی بندہ حرام سے نہیں بچتا، وہ سمجھے کہ اس کے دل کے اندر خوف خدا نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ارشاد فرماتے ہیں جس نے 10 درہم کا کپڑا پہنا، 9 محنت اور حلال کے تھے، 1 حرام کا تھا، وہ 10 درہم کا کپڑا پہن کے جتنی نمازیں پڑھیں گا اللہ ایک بھی نماز قبول نہیں کرے گا۔ اگر کوئی بندہ حرام کھاتا ہے اس بندے کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے۔ نمبر 2، اگر کوئی بندہ سود کھاتا ہے اس بندے کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے تو کہا تھا سود کا 1 لقمہ کھانا اپنی ماں سے 36 بار زنا کرنے کے مترادف ہے۔ اگر اللہ کا خوف ہوتا اس کی روح کانپ جاتی، وہ کبھی بھی لقمہ حرام اور سود کی جانب نہ بڑھتا۔ اور نمبر 3، خوف خدا کی علامت بد نظری سے بچنا ہے۔ اگر کوئی ہر وقت اپنی نظر کو گندا رکھتا ہے وہ سمجھ لے میرے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے۔ اگر اللہ کا خوف ہوتا میں ہر وقت اپنی نظر کو گندا ناپاک نہ کرتا۔ ضروری نہیں کہ چوک میں کھڑے ہو کر نظر کو گندا کیا جاتا ہے، آپ اپنے موبائل پہ بھی نظر کو گندا کر سکتے ہیں۔ اگر موبائل پہ بھی نظر کو گندا کر سکتے ہیں تنہائی میں بیٹھ کے، سمجھ لیں آپ کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے۔ نمبر 4، آپ اگر کام نمود و نمائش کے لیے کرتے ہیں، ہر کام آپ کا لوگوں کے لیے ہوتا ہے، سمجھ لیں آپ کے دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے۔ اگر آپ گھر میں ہو تو جلدی نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں آ جائیں لوگ دیکھ رہے ہو تو بڑے ٹھہر ٹھہر کے نماز پڑھتے ہیں، سمجھ لیں یہ نمود و نمائش ہے۔ اگر آپ کا ہر عمل دکھلاوے اور ریا کے لیے ہے، سمجھ لیں آپ کے دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے۔ خوف خدا کی یہ علامت اور نشانی ہے۔ انسان کا قدم جائز کام کے علاوہ اٹھتا ہی نہیں، وہ اپنا قدم صرف جائز کام کے لیے اٹھاتا ہے، ناجائز کام کے لیے نہیں اٹھاتا۔ اب اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یار یہ خوف خدا تو پیدا کرنا چاہیے، لیکن یہ پیدا کیسے ہوگا، اس کے لیے میں چند باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ اگر خوف خدا پیدا کرنا ہے، سب سے پہلے اللہ کا خوف پیدا کرنے والی جو آیتیں ہیں، جو احادیث ہے، ان پہ غور کریں۔ آپ ان پہ جب غور کریں گے تو انسان کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا۔ رب کہتا ہے لمن خاف مقام ربہ جنتان، جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرے، اللہ کا خوف دل میں رکھے، فرمایا میرا رب 1 نہیں 2 جنتیں اس کو عطا کرے گا۔ انسان اپنے دل کے اندر خوف خدا پیدا کرے، قرآن پہ غور کرے، احادیث پہ غور کرے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کسی بندے پہ 2 خوف اکٹھے نہیں کرے گا،
یعنی اگر کسی کو فرمایا دنیا کے اندر قیامت کا خوف ہو، جہنم کا خوف ہو، قیامت کے دن اللہ اس کو جہنم میں نہیں ڈال دے گا۔ دو خوف اللہ کسی بندے پہ جمع نہیں کرے گا، اور اللہ دو امن بھی کسی پہ جمع نہیں کرے گا۔ ایسے دو خوف اگر دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمیں قیامت کا خوف ہوا، جہنم کا خوف ہوا، اللہ قیامت کے دن پھر ہمیں جہنم سے محفوظ کرے گا۔ انسان ان اسباب پہ غور کرے کہ جو جہنم میں لے جانے والے ہیں، خوف خدا بندے کے اندر پیدا ہو جائے گا۔ نمبر دو، اگر خوف خدا پیدا کرنا ہے تو فرمایا انسان کثرت سے دعا کرے، یا اللہ میں نکما ہوں، یا اللہ میں کمزور ہوں، یا اللہ تو طاقتور ہے، یا اللہ تو مجھے گناہوں سے بچا لے۔ انسان جب دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچانے کے اسباب اس کے دل میں پیدا کر دے گا۔ پھر گناہ کرتے اس کو خوف آئے گا، گناہ کرتے ڈر لگے گا۔ تو اپنے دل کے اندر خوف خدا پیدا کرنے کے لیے انسان کو دعا کرنی چاہیے۔ نمبر تین، انسان جہنم کی عذاب پہ غور کرے تو بھی اس کے دل کے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے جہنم کا جو ادنا عذاب ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو آگ کی جوتی پہنائی جائے تو دماغ اس کا پگھل جائے۔ فرمائے یہ جہنم کا ادنا عذاب ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں 1000 سال تک جہنم کو جلایا گیا، آگ کو جلایا گیا۔ فرمایا 1 سال جب جہنم کی آگ کو جلایا گیا وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال جہنم کی آگ کو جلایا گیا وہ سفید ہو گئی۔ فرمایا پھر 1000 سال جہنم کی آگ کو جلایا گیا وہ سیاہ ہو گئی۔ فرمایا اب جہنم کی آگ بہت سیاہ ہے کہ جو اتنی تپی ہوئی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب جہنمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ جل کے کوئلہ ہو جائے گا، یہ جہنم میں حال بنے گا۔ تو جہنم کی عذاب پہ جو بندہ غور کرے تو انسان کے دل کے اندر بھی اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پوری قوم خلاف پہ کھڑی ہے، آپ تنہا باطل قوتوں کے سامنے کھڑے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں میں نہیں ڈرتا تمہارے معبودوں سے، میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔ جو اپنے رب سے ڈرتا ہے وہ لوگوں سے نہیں ڈرتا۔ انسان کو اپنے دل کے اندر رب کا خوف رکھنا چاہیے۔ جب رب کا خوف ہوگا تو پھر کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، کسی کا سے قرضہ لے کر ناجائز قبضہ نہیں کر جائے گا، کسی کے پلاٹ پہ قبضہ نہیں کرے گا۔ اللہ کا خوف دل میں ہوگا، نہ کم تولے گا نہ کم ماپے گا۔ اللہ کا خوف دل میں ہوگا، وہ کسی کے مال پہ ناجائز قبضہ نہیں کرے گا۔ اللہ کا خوف دل میں ہوگا، وہ اپنے حرام جگہوں میں نظر کو ڈالتے ہوئے ایک بار نہیں کئی بار سوچے گا، اس لیے کہ وہ کہے گا یار میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، میں نے جان اپنے رب کو دینی ہے، میں کیا منہ لے کے جاؤں گا اپنے رب کی بارگاہ میں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے معبودوں سے نہیں ڈرتا، تم شرک کرتے ہو، میں توحید بیان کرتا ہوں۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، فرمایا کون امن کا زیادہ مستحق ہے؟ اگر تم جانتے ہو تو یقیناً ایمان والے امن کے زیادہ مستحق ہیں۔ قیامت کے دن اللہ انہی کو امان دے گا، اللہ انہی کو جنت دے گا جن کے دل میں ایمان ہے۔ یہاں تک میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اللہ بالآخر ان کو جنت عطا کرے گا۔ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا نا، وہ بھی قیامت کے دن اپنی عملوں کی سزا بھگت کے جنت میں چلے جائیں گے، اور خدا نخواستہ کسی کے پاس ایمان کی دولت ہوئی نہ، پھر وہ قیامت کے دن کیا کرے گا؟ اس لیے انسان کو اپنے دل کے اندر خوف خدا پیدا کرنا بڑا ضروری ہے۔ یہ اللہ کا خوف جب دل میں پیدا ہو جائے پھر انسان کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ یہ دولت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔